آج جب سماعت ہوئی تو بہت سارے سوال کیے گئے جس کا نہ ملزم کے پاس جواب تھا نہ ان کے وکلا کے پاس جواب تھا. یعنی آج جب نیازی صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ نے توشہ خانہ کے تحائف لیے تھے؟ ہاں لیے تھے، مگر وہ میں نے فلاں اپنے افسر کو دے دیے تھے، میں نے ڈائریکٹ نہیں لیے. کیا آپ نے وہ تحائف بیچے تھے؟ ہاں جی بیچے تھے، مگر وہ فلاں بندے نے جا کے بیچے تھے. کیا توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے بعد جو رقوم حاصل ہوئی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آئی تھی؟ ہاں میرے اکاؤنٹ میں تھی، مگر وہ میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. یعنی جب یہ تحائف لیے گئے اور ڈکلیئر نہیں کیے گئے، جب ان تحائف کے حوالے سے باقاعدہ بیگم صاحبہ کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ ان کو ہوا نہیں لگنے دینی، ان کی تصویر نہیں کھینچنی، ان کو اپنے قریب رکھنا ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ ملازمین کی جاتی تھی، تو اس وقت تو گھر میں کوئی چیز آئی ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیز آئی ہے. تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج جب آپ سے سوال کیے جاتے ہیں تو آپ بالکل جواب نہیں دے پاتے اور آپ دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا. مجھے آج بڑا افسوس ہوا کہ روز قوم کو لیکچر دیتے ہیں دو یہ جھنڈے لگا کے دو گھنٹے کے لیے پیچھے جھنڈے لگائے ہوتے ہیں، قوم کو لیکچر دیا جا رہا ہوتا ہے اخلاقیات پہ، اپنے آپ کو مسلم امہ کا لیڈر ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے، بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ چوری کیا ہوتی ہے، چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے. اور اپنے گھر کے یہ معاملات ہیں کہ جب عدالت نے اب 11 ماہ کے بعد آپ نے جواب دے ہی دیا تو جواب یہ دیا کہ مجھے ان معاملات کا نہیں پتا، کسی اور سے پوچھ لیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں تو بالکل نہ کبھی توشے خانے کے تحائف دیکھے، نہ اس چیز کا پتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ اتنی بہانہ بازی کر رہے ہیں کہ شاید ملک کی تاریخ میں کسی مقدمے میں آج تک اس طرح کے بہانے نہیں بنائے گئے جس کو انگریزی میں لیم ایکسکیوزز کہتے ہیں. آپ بتائیں کہ توشہ خانہ کے تحائف آپ نے لیے تھے، وہ کہاں بیچے تھے، کتنی رقم حاصل ہوئی تھی، جو رقم حاصل ہوئی تھی اس رقم سے کیا کیا گیا تھا. یعنی یہ تمام باتیں آپ کے وکیل علی ظفر صاحب الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ پہ کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف لیے ڈکلیئر نہیں کیے، جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقوم حاصل ہوئی تھیں وہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ رقوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ. تو پھر جو تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی، اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی اور کیوں استعمال ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ یہ پتہ کروایا جائے کہ یہ رقم کہاں گئی ہے، آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے، اور کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہے. تو یہ جو دوسروں کو باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے رسیداں کڈو، تو آج وہ خود جعلی رسیدیں بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. تو میں آج حیران ہوا کہ پوری کیمپینز چلتی رہیں پاناما کے اوپر بھی، اور میاں نواز شریف نے تو پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے ایک ایک پیشی پہ جاتے رہے. کئی سو پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں، جو کئی سو کیس گناتے ہیں نا، آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں، آپ کتنے کیسز پہ آئے. ہر روز کوئی بہانہ، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی ویل چیئر ہے، کبھی ویل چیئر نہیں ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی بہانہ ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بہانے بازی کی جا رہی ہے. چوری پکڑی جا چکی ہے، چوری ثابت ہو چکی ہے، مگر وہ ٹل نہیں رہے، وہ
ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک بہانہ. تو یہ جو اب سپریم کورٹ میں کل کیس دائر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اتنے پاکستانی شہری عدالتوں میں اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے آتے ہیں. کتنوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ ان کے وکلا کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو استدعا کریں کہ ٹرائل کے چلتے ہوئے ان کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. اور کتنے ایسے سائل ہیں جن کا کیس 2 مرتبہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، آپ 7 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں اس کے خلاف. 2 دفعہ اسی ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارا مقدمہ روکا جائے، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ یہ ٹرائل روکا جائے تکنیکی بنیادوں کے اوپر، وہاں سے آپ کی استدعا مسترد ہوئی. پھر آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، اس نے کہا کہ ٹرائل کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے وہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا. اب دوسری مرتبہ آپ کی درخواست انٹرٹین کی جائے تو کیوں کی جائے؟ کیا یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ ہر جو کمپلیننٹ ہے، ہر سائل ہے، اس کی درخواست سپریم کورٹ دوران سماعت جب ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو تو وہ فکس کر دے؟ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا. اور یہ آؤٹ آف دا وے جا کے نمبر کیسے الاٹ ہوتا ہے؟ آپ کی میری درخواست جائے گی تو اس پہ نمبر الاٹ نہیں ہوگا. یہ واحد ملزم ہے وہ یہاں درخواست ڈالتا ہے سپریم کورٹ میں، صبح درخواست ڈالتا ہے، دوپہر کو نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، شام درخواست ڈالتا ہے، صبح نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سماعت کے لیے مقرر بھی کر دی جاتی ہے. اور یہ جو سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انٹرم آرڈر کے خلاف کیا ہے، ایک عبوری آرڈر کے خلاف کیا ہے. کیا یہ سہولت تمام سائلین کو میسر ہے کہ وہ جو عبوری آرڈر آتا ہے یا عبوری حکم نامہ آتا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکیں اور 2 مرتبہ رجوع کر سکیں؟ تو میں بڑا حیران ہوں کہ یہ اتنی کوئک فوری انصاف کی جو سروس شروع کی گئی ہے. پہلے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جسمانی ریمانڈ پر گرفتار تھے، طریقہ گرفتاری کو بہانہ بنا کے ان کو رہا کیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایسے ملزم کو جو جسمانی ریمانڈ پر ہو، تحقیقاتی ادارے کی تحویل میں ہو، اس کو کبھی رہائی نہیں ملی. تو یہ سپریم کورٹ نے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں اس لاڈلے کے لیے جو کہ تاریخ میں کبھی نہیں تھے. جسمانی ریمانڈ پر ایک ملزم تحقیقاتی ادارے کے پاس ہے، اس کو بلا کے گڈ ٹو سی یو، رہائی. ان کو فیملی سے بھی ملنے دیں، ان کی باقی سہولیات کا بھی خیال رکھیں، ان کو کمفرٹیبل رکھیں. اب ٹرائل کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران پہلے یحییٰ آفریدی صاحب اور مسرت ہلالی صاحبہ نے آرڈر دیا کہ ہم ٹرائل کورٹ کی سماعت میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم یہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ معاملہ بھجوا رہے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے عبوری حکم نامے کے خلاف آپ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں، آپ کی درخواست کو نمبر بھی الاٹ ہو گیا ہے، بینچ بھی بن گیا ہے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی اس بینچ میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے انصاف کے عمل کے ساتھ؟ یہ کیسا مذاق ہو رہا ہے عدل کے معیار کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں سپریم کورٹ کے سپروائزری ججز بیٹھتے ہیں، وہ ٹرائل کے ایک ایک سٹیپ کو اپنی نگرانی میں مکمل کرواتے ہیں. مانیٹرنگ جج کی لفظ میں نے پہلی دفعہ میاں نواز شریف کے کیس میں سنا، اور ادھر الٹی گنگا بہ رہی ہے. جب لاڈلے کی باری آتی ہے تو سپریم کورٹ باقاعدہ عبوری حکم نامے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی کرتی ہے، نمبر بھی الاٹ کرتی ہے، بینچ بھی بنا دیتی ہے، سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جاتا ہے. اور سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکا
کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے, اس میں تکنیکی بنیادوں پہ آپ 9 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں, 2 درخواستیں سپریم کورٹ میں ڈال چکے ہیں, اور یہ باوجود اس بات کے کہ ابھی فائنل فیصلہ ٹرائل کورٹ کا نہیں آیا. آپ کی توشہ خانہ کی چوری ثابت ہے, نان ڈیکلریشن ثابت ہے, توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے بعد اس کے پیسے کو کھا جانا ثابت ہے, اکاؤنٹ میں جو پیسے جمع کرائے وہ مطابقت نہیں رکھتے اس رقم کے ساتھ جتنے پہ آپ نے یہ تحفے بیچے ہیں. تو یہ اتنا آؤٹ آف دا وے فیور کیوں کیا جا رہا ہے؟ ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کو بار بار رکوانے کے لیے کیوں اتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے؟ ٹرائل کورٹ میں جب جواب پوچھے جاتے ہیں تو ہے نہیں آپ کے پاس. لگتا آج مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی 7-8 سال کا بچہ عدالت میں پیش ہے جس کو کچھ نہیں آتا, جس کو کچھ نہیں پتا, جسے پوچھا جا رہا ہے میرے اکاؤنٹنٹ کو پتا ہے, میرے سٹاف کو پتا ہے, میرے نوکروں کو پتا ہے, میرے افسروں کو پتا ہے, مجھے تو کچھ نہیں پتا. یہ توشہ خانہ, شکر کریں یہ نہیں کہہ دیا کہ مجھے پتہ نہیں توشہ خانہ ہوتا کیا ہے یا تحفے کیا ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ عادی ہو ساری عمر تحفے لینے کا, تو پھر ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ تحفہ ہے. کرکٹ کے زمانے سے لوگوں سے وصولیاں ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی سابق سسرالی 400 کنال کا محل گفٹ میں دے دیتے ہیں تحفے کے طور پہ, تو پھر جب بندہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہوتا ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق ہے کہ میں یہ تحائف جو آئے ہیں ان کو بیچ دوں اور ان سے حاصل کی ہوئی رقم کو جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں لے آؤں. تو توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا, لے آئیں ڈیفینس وٹنسز, مگر اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچنا ہے. ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں ایک عام پاکستانی شہری کے ساتھ اور سلوک ہو اور آپ کے ساتھ اور سلوک ہو, یہ ممکن نہیں. بہت شکریہ. مدثر چودھری صاحب, ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے کہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ملٹری سیکرٹری پیش ہوں گے؟ اگر وہ پیش ہوتے ہیں کیا عمران خان صاحب کو یہ توقع ہے کہ وہ اتحاد میں گواہی دے دیں گے, اس لیے اتنا بڑا نام دے دیا؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا, اور یہ بڑی چھوٹے پن کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے سٹاف افسر پہ ایک چیز ڈال دے. چیز آپ نے خود لی, آپ کی اہلیہ نے بیچی, اس سے جو پیسے آئے وہ آپ کے زیر استعمال رہے. اب جان کے ایک سرونگ میجر جنرل کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو کنٹروورشل کیا جائے, اور فوج کے ادارے کو بیچ میں, اس ٹرائل میں بھی انہوں نے فوج کے ادارے کو لانے کی کوشش کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب ہے. آپ اپنا جواب دیں. اب یہ کہنا کہ نہیں وہ بریگیڈیئر وسیم چیمہ جو میجر جنرل وسیم چیمہ ہے ان کو بلائیں, وہ جا کے جواب دیں گے. بھئی یا تو وہ تحفہ ان کے استعمال میں رہا ہو, یا انہوں نے بیچا ہو, یا اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہو. جب فائدہ آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے اٹھایا ہے تو پھر یہ سارا ملبہ اپنے سٹاف پہ ڈالنا یہ نامناسب ہے, اور یہ چھوٹے پن کی نشانی ہے. سر کوشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رات کو یہ اپلیکیشن دیتے ہیں ان کو تاریخ نہیں ملتی ہے, تو جو حکومت پاکستان ہے یا وزارت قانون و انصاف, کوئی اس طرح کا عمل کرنے کے لیے ہے, کچھ اس طرح کے امینڈمنٹ ہے, کچھ اس طرح کے لانے کے لیے؟ دیکھیں بینچز کی تشکیل کے حوالے سے پہلے ہی قانون سازی کی جا چکی ہے, جس میں مقصد یہ تھا کہ ایک کلیکٹیو وزڈم جو اجتماعی سوچ ہے سپریم کورٹ کی, وہ بینچز کی تشکیل کے اندر جو ہے وہ نظر آئے. اب بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ لیجسلیشن آج تک لٹکی ہوئی ہے, اور یہ واحد لیجسلیشن ہے جو معرض وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی قانون ابھی قانون کی شکل اختیار نہ کیا ہو اور آپ اس کو کالعدم قرار دے دیں. تو وہ قانون سازی کی گئی تھی, اچھی نیت سے کی گئی تھی, اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو یہ منصفانہ بینچز کی تشکیل سامنے آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک سوال چھوٹا سا, ایک منٹ چرچا کے بعد صاحب, جی یہ کیا یہ خود رائے بات نہیں ہے کہ حکومت جن عدالتوں کو وہ عمران خان اپنے گھر کی لون نہیں سمجھتا تھا, آج انہیں عدالتوں میں وہ دوبارہ اپیلیں کر رہا ہے. نمبر 2, آج یہ کر دیتے کہ کیا یہ حکومت اس کو کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے آج بھی آپ نے 20 روپے کا کر دیا پیٹرول, تو عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے آپ عمران کا یہ ذکر کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ
عدالتوں نے جتنی مرتبہ بلایا آپ دیکھ لیں کہ ان کی پیشیاں اس میں سے کتنی ہیں. یہ 70 پیشیوں میں سے 2 یا 3 مرتبہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ ہر روز پیش ہونا چاہیے تھا، جواب دینے چاہیے تھے، بتانا چاہیے تھا کہ کہاں پہ یہ توشہ خانہ کی چوری ہوئی اور وہ کیسے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے عدالتوں میں پیشیاں بھگتی نہیں ہیں جس طریقے سے ہم نے بھگتی. ہمارے پہ جھوٹے کیسز تھے، ان پہ تو پھر بھی کیسز کے اندر بہت سارا سبسٹنس موجود ہے. دوسرا، جہاں تک آپ نے پیٹرول کی بات کی، دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے، پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے، اور بجائے اس کے کہ روپیہ اتنا گر جاتا کہ وہ قابو میں نہ آتا اور پیٹرول کی قیمت مزید بڑھ جاتی، ابھی تو پھر بھی روپے کے مستحکم ہونے سے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کے حوالے سے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی بھی پیچھے کی گئی تھی. مگر جو لیوی لگائی گئی ہے وہ آئی ایم ایف کے معاہدے کے نتیجے میں لگائی گئی ہے. تو ہم چاہتے تو ہم بھی عمران خان صاحب کی طرح آخری مہینے میں پیٹرول کے اوپر اربوں روپے کی سبسڈی دے کے معیشت کو نقصان پہنچا کے گھر چلے جاتے اور یہ کام کیئر ٹیکر کو کرنے دیتے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہوتی ہے، انسان وہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ کو پورا کرے. ایک لانگ ٹرم نقصان سے بچنے کے لیے، ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچنے کے لیے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اگر یہ قدم اٹھایا گیا، یہ خوش دلی سے نہیں اٹھایا گیا. یہ اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ کچھ شرائط ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ طے پایا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کا اگریمنٹ اس نے کیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ کرے کوئی اس ملک میں خودکشی نہ کرے، مگر خودکشی کے دعوے اور پھر وزرائے خزانہ کی تبدیلی ایک کے بعد ایک، اور پھر آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا، تو وہ اکانومی کو بھی سابوٹاج کر کے گیا ہے. تو یہ آج اس کے لگائے ہوئے لینڈ مائنز ہیں جن کو بچ بچ کے چل کے تو یہ فیصلے کر رہے ہیں، ورنہ وہ ایسی مائن بچھا گیا ہے کہ شاید پاکستان میں عام آدمی کی زندگی اتنا اجیرن کبھی نہیں تھی جتنی وہ کر گیا ہے. 2018 میں تو یہ حالات نہیں تھے جب ہم اس ملک کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ 2018 یہ ضرور پوچھیں کہ 2018 سے 22 کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ تباہ ہو گیا. تاطار صاحب، آپ عوامی نمائندے بھی ہیں، ایک عوامی نمائندے خاندان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جی، آپ یہ بتائیں اپنے بارے میں الیکشن کہاں سے لڑ رہے ہیں، اور جب الیکشن کس سلسلے سے لڑیں گے اور اس کی عوام کو کیا نیریٹو بلڈ کریں گے؟ دیکھیں میں کبھی کسی چیز کی زندگی میں خواہش نہیں کی. میں ایک ایمبیشس آدمی نہیں ہوں، محنت کرنے والا انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ جہاں کام لے لے، جیسا کام لے لے، اگر قسمت میں لکھا ہوگا تو گجرانوالہ سے انشاءاللہ الیکشن لڑنا ہے. اور قلعہ دیدار سنگھ کا علاقہ جو ہے وہاں سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا، اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ خوش ہیں. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو سر. آ جائیں جی، پر ڈیجیٹل میڈیا والے ذرا آ جائیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصیت طارر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ دوران سماعت مقدمات کو اعلیٰ عدالتوں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا. آج ملزم اور اس کے وکلاء کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. کیسز میں مزید تاخیر کے لیے اسٹے آرڈر لیا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عدالت کے فیصلے کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بے انتہا بہانے تراش رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کے حوالے سے جواب دینا چاہیے. چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بتائیں کہ تحائف بیچ کر رقم کہاں لگائی. عطا طارر کا مزید کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی رکوانے کے لیے بار